نحمده ونصلي على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ارکان خمسہ میں سے ایک رکن جو ہے روزہ، اس کے بارے میں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ روزے کی جو ہے نا فرضیت کے بارے میں پڑھیں گے، اس کے بعد اس کے کچھ فضائل ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ اس کے کچھ مسائل ہیں، ان پہ آج ہم کیا کریں گے، تھوڑی سی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ روزے کی فرضیت کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، ہے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اچھا، تیسری جو حدیث شریف ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف الى ما شاء اللہ، یقول اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی به۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدم کے بیٹے کا نیک عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک آگے جتنا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزہ اس سے کیا ہے، مستثنا ہے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو اس حدیث شریف سے ایک چیز کیا واضح ہوتی ہے کہ اعمال صالحہ کا ثواب جو ہے نا وہ صدق دل، صدق نیت، اخلاص کی وجہ سے 10 گنا سے بڑھ کر 700 گنا تک، بلکہ بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کسی عمل میں نماز ہے، آپ نماز میں ایک یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ بس اس طرح پڑھ لیں کہ گویا کہ آپ اس کو ٹال رہے ہیں، پڑھ کے آگے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہے کہ اخلاص بھی ہے، صدق نیت بھی ہے، پھر خشوع و خضوع ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا حکم سمجھ کے نماز جس طرح پڑھنے کا حق ہے اس طرح آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کا نماز کا جو ثواب ہے وہ کیا ہوگا، بڑھتا جائے گا۔ تو بعض عبادات کا جو ثواب ہے 10 گنا سے بڑھ کر 700 گنا تک، بلکہ بعض کا اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن روزے کا جو ثواب ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے، یہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ الا الصوم فانه لی، مگر روزہ کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو روزے کا ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کا جو ہے نا وہ روزہ جو ہے وہ اس کے ثواب، اس کا جو ثواب ہے یہ کسی ناپ و تول، کسی حساب کتاب کا محتاج نہیں ہے، اس کی مقدار اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو تو روزے کی جو اتنی زیادہ جو فضیلت بیان کی گئی ہے، نماز ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ اجر رکھا ہے، آپ حج کر رہے ہیں، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے، ثواب رکھا ہے، سب کا بیان کر دیا ہے کہ 5 وقت کی نماز کا جو اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ مختلف قسم کے انعامات رکھے ہیں، کچھ دنیا میں دیے جاتے ہیں، کچھ آخرت میں دیے جا رہے ہیں۔ لیکن وہ احادیث میں مبارکہ جو اس سے بری پڑی ہیں کہ نماز کے کتنے فضائل ہیں، حج کے کتنے فضائل ہیں، حج پہ کتنا ثواب مل رہا ہے، نماز پہ کتنا ثواب مل رہا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی اللہ کی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ کیا فرما دیا کہ یہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا؟
تو سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ روزہ جو ہے نا وہ لوگوں سے کیا ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا بندہ جان نہیں سکتا. روزہ کہتے کسے ہیں؟ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے اپنے آپ کو روکے رکھنے کا نام کیا ہے؟ روزہ. نام کیا ہے؟ روزہ ہے. ٹھیک ہے. جبکہ روزے میں آپ کا جو تعلق وہ خاص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے. اگر بندہ چھپ کر کھانا چاہے، چھپ کر پینا چاہے تو وہ پی سکتا ہے کسی بند جگہ میں، کسی کمرے میں. تو روزہ جو ہے وہ لوگوں سے تو پوشیدہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جان سکتا کہ اس نے کیا رکھا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے. بندہ کھا پی کے آج کہہ دے لوگوں کو میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو کوئی بھی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ وہ جان سکے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا یا نہیں رکھا ہوا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں جو دوسری عبادتیں ہیں ان کا یہ حال نہیں ہے. ان کا حال لوگوں کو معلوم ہوتا ہے. اگر آپ نماز گھر میں پڑھ رہے ہیں تو گھر کے افراد جو ہیں، آپ وضو کریں گے، اب نماز پڑھیں گے، تو وہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ اب نماز پڑھنے لگا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ اس نے وضو کیا، اب نماز پڑھے گا. اب مسجد میں جا رہے ہیں تو لوگوں کو پتہ ہے کہ مسجد میں آیا کس لیے ہے، اب زور کی وقت کا نماز کا ٹائم ہوگا تو یہ نماز پڑھنے آیا ہے. تو جب کہ روزے میں یہ چیز نہیں ہے، تو اس لیے اس لحاظ سے روزہ خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. فَأَنَّ لی سے اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ روزہ میرے لیے ہے. روزہ کیا ہے؟ میرے لیے ہے، لہذا اس کی جزا بھی میں خود ہی دوں گا. اچھا، دوسرا سبب جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ روزے میں نفس پہ زر پڑتی ہے، جسم کو مشقت اور صبر کرنا پڑتا ہے، مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے. اچھا، اس میں بھوک پیاس اور دیگر جو خواہشات نفسانی ہوتی ہیں ان پہ انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے. اور یہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک ہر چیز پہ قادر ہونے کے باوجود بھی کھانے کے پینے کے سارے اسباب اس کے پاس ہیں، لیکن خود وہ اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے. نفس پہ وہ ضرب لگا رہا ہے، نفس کو وہ قابو میں کر رہا ہے. اگر وہ چاہے تو کھا بھی سکتا ہے، لیکن نہیں، اپنے نفس پہ صبر کر رہا ہے. جبکہ دوسرے اس کے مقابلے میں، روزے کے مقابلے میں جو دوسری عبادات ہیں ان میں اس قدر مشقت اور نفس کشی نہیں ہے. نماز ہے تو نماز آپ 10 سے 15 منٹ میں آرام سکون سے تسلی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. حج ہے، سال بعد ایک ہے، وہ حج یہاں سے آپ جاتے ہیں، مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں، آسائشیں ہیں، سہولیات ہیں، سب کچھ ہے وہاں پہ بھی. پہلے کے مقابلے میں کیا ہو گئی ہیں، اب وہ اس طرح کی مشقت رہی نہیں ہے. لیکن روزہ واحد عبادت ہے کہ جس میں جو نا انسان کے نفس پہ چوٹ پڑتی ہے. اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اس کی جزا میں خود دوں گا. اچھا، تیسرا سبب جو ہے، روزہ میں ریاکاری کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. ریاکاری کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. جبکہ دوسری جو زہری عبادات ہیں نا، اس میں نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ وغیرہ، ان میں ریاکاری کا شعبہ ہو سکتا ہے. مثلا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے کسی کو دیکھ کے اس نے جہاں پہ 5 منٹ میں نماز پڑھنی تھی 10 منٹ کر دے، نماز کو لمبی کر دے، رکوع لمبا کر دے، سجدہ لمبا کر دے. ریاکاری کا احتمال ہے. حج ہے، حج میں جا کے وہ ہو سکتا ہے کہ ریاکاری کا احتمال ہے کہ وہاں جا کے وہ دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے عمل کرنا شروع کر دے. لیکن روزہ ایسا ہے، عمل ہے، یہ ایسا اسلام کا رکن ہے، اس میں ریاکاری کا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں ہے. اب صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے جماع سے روکنا ہے. تو اگر آپ گھر میں آپ نے مثلا نفلی روزہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، گھر والوں کو تو پتہ ہے روزہ رکھا ہوا ہے، باہر جا کے آپ کسی کو نہیں بتا سکتے کہ مثلا وہ ہر ایک کو یہ ہے کہ بتاتے پھرے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، اور ایسا ممکن نہیں ہے. اس میں باہر جائیں گے آپ کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ کوئی جاننے والا نہیں ہے آپ کا، تو وہاں پہ بہت کم لوگوں کو پتہ چل سکتا ہے کہ آپ نے کیا رکھا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے. یعنی ریاکاری کا عمل اس میں، روزے میں اس کا ریاکاری کا جو عمل دخل ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. چوتھا سبب جو ہے وہ کھانے پینے سے روکے رکھنا، کھانے پینے سے استغنا. اب روزہ نام کس کا ہے؟
صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماعت سے روکے رکھنا. تو یہ کھانے پینے سے جو استغنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے یہ کھانے پینے سے کیا ہے مستثنا ہے. اب روزہ دار اگرچہ وہ اللہ کی اس صفت کے مشابہ ہو تو نہیں سکتا ہے، لیکن ایک لحاظ سے وہ اپنے اندر یہ عادت پیدا کر کے مقرب الہی بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ قرب حاصل کر لیتا ہے. اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس کی جزا میں دوں گا. پانچواں سبب یہ ہے کہ روزے کے ثواب کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے، جبکہ باقی جو عبادات ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ثواب کو مخلوق پر ظاہر کر دیا ہے. احادیث شریف بری پڑی ہیں نماز کے بارے میں کہ جو وقت شخص 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا تو سب سے پہلا جو مسئلہ ہے کہ آج جس کے لیے انسان مارا مارا پھرتا ہے کہ رزق کی تنگی وہ اس سے دور کر دی جاتی ہے. اور پھر جو ہے نا وہ کل قیامت والے دن جو ہے نماز کے جو فضائل ہیں کہ قیامت والے دن جو ہے نا وہ اس کے لیے کیا ہوگی، وہ اس کے لیے نماز جو ہے جنت میں جانے کا سبب ہوگی، قرب الہی کا باعث بنے گی. نماز قبر کا چراغ ہے، جنت کی کنجی ہے. اتنے فضائل ہیں کہ احادیث سے مبارکہ بڑی بڑی ہیں. نماز پڑھنے پہ، حج کرنے پہ کیا کیا ثواب ملے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بہت سی احادیث ہیں جن میں مذکور ہے. لیکن روزے کا ثواب یہ صرف اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس کا علم. اس کے باوجود بھی انسان روزہ رکھ رہا ہے، اس کے باوجود بھی انسان روزہ رکھ رہا ہے، رمضان کے روزے رکھ رہا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ اس کی جزا میں دوں گا. چھٹا سبب یہ ہے کہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، حتیٰ کہ فرشتے بھی معلوم نہیں کر سکتے. ساتواں سبب کہ روزے کی جو اضافت ہے اللہ کی طرف شرف اور عظمت کے لیے ہے، شرف اور عظمت کے لیے ہے. فَإِنَّهُ لِي کہ روزہ میرے لیے ہے. روزہ کس کے لیے ہے؟ میرے. تو یہاں پہ جو اللہ کی طرف اضافت کی گئی ہے یہ شرف عظمت کے لیے، جیسے کہ بیت اللہ کی اضافت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے نا محض تعظیم و شرف کے باعث ہے. ورنہ دیکھا جائے تو باقی جتنے مساجد ہیں وہ کس کے گھر ہیں؟ اللہ ہی کے گھر ہیں. لیکن بیت اللہ کہہ کے کہ اللہ کا گھر، اس سے مراد حرم لینا، وہ اس لیے تاکہ اس کی کیا ہے، اس کی تعظیم ہے، اس کا شرف ہے. تو ایسے ہی روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف جو کی گئی ہے یہ اس کی عظمت کی وجہ سے کی گئی ہے. اچھا، آٹھواں سبب جو ہے روزہ دار اپنے اندر ملائکہ کی صفات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے بھی وہ اللہ کو کیا ہے محبوب ہے. اس لیے بھی اللہ نے فرما دیا کہ یہ روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دوں گا، کیونکہ جتنے ملائکہ ہیں وہ کھانے پینے سے کیا ہیں عاری ہیں اور مستثنا ہیں. نواں سبب جو ہے وہ صبر کے جو جزا کی کوئی حد نہیں ہے، صبر کے جزا کی کوئی حد نہیں ہے. اس لیے رمضان کے روزوں کی جزا کو بے حد قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا کہ اس کی جزا میں ہوں. اس کی جزا کیا ہوں؟ میں ہوں، اس کا ثواب میں خود دوں گا. اچھا، اس کے بعد روزے کے جو ہے نا کچھ احکام ہیں، کچھ مسائل ہیں. تو روزے کی تعریف کیا ہوئی کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع سے روکے رکھنے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے. تو اس میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ شرائط وجوب ہیں کہ روزہ جو ہے کس کس پہ فرض ہوگا. آیا کہ ہر ایک پہ جو مسلمان ہے اس ہر ایک پہ فرض ہوگا؟ تو اس کی کچھ شرائط ہیں کہ جن میں یہ شرائط پائے جائیں گے ان پہ روزہ فرض ہوگا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان ہونا، اگر کافر ہے تو اس پہ روزہ فرض نہیں ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ عاقل ہونا، اگر پاگل ہے، مجنون ہے تو اس پہ روزہ فرض نہیں ہے. تیسری شرط ہے بالغ ہونا، اگر نابالغ ہے، بچہ ہے تو روزہ فرض نہیں ہے. چوتھی شرط یہ ہے کہ تندرست ہونا، اگر مریض ہے اور ایسا مریض ہے کہ
جو ہے نا ایک مسلمان ڈاکٹر نے اسے کہہ دیا ہے کہ تو روزے نہیں رکھ سکتا، ایک مستند ڈاکٹر نے کہا ہے، تو تب بھی وہ اس پہ روزہ رکھنا فرض نہیں ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ اگر مسافر ہے، شرعی مسافر ہے، یعنی 70 یا 78 کلومیٹر وہ اپنے گھر سے دور ہے، اس کا ارادہ سفر کا ہے، تو اب اس پہ بھی روزے فرض نہیں ہوں گے۔ اسی طرح عورت کو حیض یا نفاس سے آ گیا ہے، تب بھی اس پہ روزے فرض نہیں ہے، کہ عورت حیض نفاس سے کیا ہو، پاک ہو، تب جا کے اس پہ روزے کیا ہوں گے، فرض ہوں گے۔ باقی جو ہے نا وہ وجوب ادا کی جو شرائط تھیں، کہ یعنی یہ جو 6 ہم نے شرائط پڑھی ہیں، تو 3 وجوہات ایسی ہیں کہ اگر یہ شرائط ختم ہو جائیں تو روزے کی قضا رمضان کے بعد واجب ہوگی۔ عدم ادائیگی کی صورت میں ساری زندگی پہ جو کیا ہوگا، اس پر روزہ اس پہ واجب رہے گا جب یہ شرائط، یہ جو وجوہات ہم نے بیان کی ہیں، چھ میں سے جو 3 ہیں، وہ مثلاً ایک یہ ہے کہ بیمار ہے، اب بیمار مکمل طور پر تندرست ہو گیا ہے، ٹھیک ہو گیا ہے، تو روزہ رکھنے کی استطاعت کا مالک بن گیا ہے، تو اب اس کو کیا کرنا، جو روزہ اس نے رمضان میں چھوڑا تھا اب اس کی دوبارہ قضا کرے گا۔ کیا کرے گا، اس کو دوبارہ رمضان کا روزہ رکھے گا۔ اسی طرح مسافر جب سفر سے واپس آ جائے یا سفر کے بعد مقیم ہو جائے، ٹھیک ہے، 15 دن سے زیادہ رہنے کی وہ کیا کر لے، نیت کر لے، چاہے وہ اپنے گھر میں نہیں ہے، یہاں سے مثلا چلا گیا سعودیہ چلا گیا، تو سعودیہ میں 15 دن سے زیادہ اس نے ٹھہرنے کی نیت کر لی کہ میں 15 دن سے زیادہ ٹھہروں گا، تو اب سفر کے بعد وہ مقیم ہو گیا ہے، تو اب جو ہے وہ روزے کی جو قضا ہے رمضان کے بعد اس پہ لازم ہو گئی۔ اسی طرح رمضان میں عورت کو حیض یا نفاس آ گیا تو پھر حالت طور میں رمضان کے بعد اس پہ قضا لازم ہو جائے گی۔ کیا ہوگی، قضا لازم ہوگی۔ تو یہ 3 وجوہات ایسی ہیں کہ یہ جب وجوہ نہیں پائی جائیں گی تو روزے جو قضا ہے رمضان کے روزے کی قضا اس پہ لازم ہو جائے گی۔ اچھا، کچھ شرعی عذر بھی ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ یہ کل جو ہیں وہ 5 ہے شرعی عذر، کہ مجبوریوں کی بحث جو نا شریعت نے رخصت دی ہے، اگر چاہے تو روزہ رکھے، ورنہ مجبوری کے ختم ہونے پر، مجبوری ختم ہوگی تو قضا روزوں کو ادا کرے۔ اور بعض ایسی مجبوریاں بھی ہیں کہ اگر وہ مجبوری ختم نہیں ہوتی تو وہ چاہے روزہ نہ رکھے، اس کی جگہ وہ فدیہ دے دے۔ تو عام طور پر جو ہے نا وہ عذر جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے رمضان میں، کہ ایک آدمی وہ ایسے مرض میں مبتلا ہو جائے کہ روزہ رکھنے سے مرض کے بڑھ جانے کا کیا خطرہ ہو، یا بھوک پیاس کی وجہ سے جان جانے کا خطرہ ہو، تو ان صورتوں میں ایک دیندار اور مسلمان ڈاکٹر کی رائے پہ وہ کیا، وہ اگر روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو پھر اس کے لیے کیا ہے، گنجائش ہے کہ وہ کیا کرے، ابھی رمضان میں روزہ نہ رکھے، بعد میں رکھ لے۔ مثلا وہ ٹھنڈے، مثلا وہ کسی ٹھنڈے علاقے کا رہنے والا، ٹھیک ہے، اور یہ ابھی وہ پنجاب یا سندھ کے گرم علاقوں میں چلا جائے، ایسی جگہ پہ جہاں پہ عام دنوں میں جو نا گرمی کا شدت ہے، موسم ہے، جون جولائی کا موسم ہے، وہاں پہ چلا جائے اور وہاں پہ کیا ہے وہ مقیم ہے، لیکن وہ اب اس اس کی حالت وہاں پہ ایسی ہوئی ہے کہ روزہ رکھے گا تو جان کے جانے کا خطرہ ہے، تو اب وہ اگر ایک مسلمان مستند ڈاکٹر ہے، اسے کہہ دیتا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھو، تو اس اگر روزہ چھوڑ دیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں کیا کر لے گا، وہ قضا کر لے گا۔ دوسری جو ہے روزہ نہ رکھنے کا شرعی جو عذر ہے وہ ہے سفر ہے، کہ سفر کے لیے جو ہے نا وہ مقدار جو ہے نا کیا ہوگی، وہ 70 یا 78 کلومیٹر آپ سمجھ لیں، 78 کلومیٹر وہ سفر کا اس کا ارادہ 78 یا اس سے زیادہ کا ارادہ ہے، تو پھر اس میں کیا ہوگا، تو اگر تو روزہ نہ رکھنا چاہیں تو اس کے پاس کیا اختیار ہے، لیکن اگر سفر ایسا ہے کہ تکلیف نہیں ہے، مثلا اچھی گاڑی ہے یا پھر ہوائی جہاز میں ایسا ہے، تو اگر وہ روزہ رکھ لیتا ہے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، روزہ رکھ لیتا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر نہ رکھنا چاہے، روزہ رکھ لے تو افضل ہے، نہ رکھنا چاہے تو اس کے پاس شرعی عذر ہے، وہ نہ رکھے، سفر جب ختم ہو جائے گا تو دوبارہ آ کے واپس وہ کیا کر لے گا، پھر اسے قضا کرنی پڑے گی۔ اچھا، تیسرا جو شرعی عذر ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی وجہ سے بھی
اب اتنا کمزور ہو گیا یا بڑھاپے کی وجہ سے اتنا زیادہ وہ کمزور ہے کہ اسے اب دوبارہ طاقت آنے کی امید نہیں ہے، یا پھر وہ ایسا مریض ہے جیسے کہ کینسر کا کوئی مریض ہے، یا پھر ایسا مریض ہے کہ اب اس کے دوبارہ ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے، ظاہری بات ہے یہ روزے تو نہیں رکھ سکے گا۔ تو ہر روزے کے بدلے صدقہ فطر کی مقدار جو ہے نا وہ فدیہ دیتا رہے، یا کسی فقیر مسکین وغیرہ کو پیٹ بھر کا 2 وقت کا کھانا کھلاتا رہے۔ تو معذور کو اس صورت میں یہ اختیار ہوگا کہ وہ چاہے تو یہ معذور ہے کہ ایسا بیمار آدمی جو جس کے دوبارہ ٹھیک ہونے کی کوئی کیا ہے امید نہیں ہے، یا جس طرح کے شوگر کے ایسے مریض کہ جن کو ام، عرصہ ہو گیا شوگر ہے، اور وہ جو ہے یعنی روزہ نہیں رکھ سکتے، بھوک یا پیاس برداشت نہیں کر سکتے، تو ان کو اختیار ہے کہ وہ شروع رمضان میں فدیہ دے دیں، درمیان میں دے دیں، یا آخر میں کیا کر دیں، فدیہ، وہ روزوں کا فدیہ دے دیں، روزے نہ رکھیں۔ کیونکہ مثلا شوگر کا مریض ہے جو ایسا مریض ہے کہ جو دائمی مریض ہے، تو اب اس کے دوبارہ ٹھیک ہونے کے چانسز بہت کم ہیں۔ اسی طرح کینسر کا کوئی مریض ہے تو اس کے دوبارہ ٹھیک ہونے کے چانسز بہت کم ہیں۔ شریعت نے جو اگر دیکھا جائے تو ہم جو کہتے ہیں کہ اسلام بہت مشکل ہے، ایسی بات نہیں ہے، شریعت نے جو ہے نا وہ گنجائش دی ہے، کیا اختیار دیا ہوا ہے، سہولتیں دی ہوئی ہیں، لیکن ہم خود ہی جو ہے نا وہ ان سہولتوں پہ عمل پیرا نہیں ہوتے۔ بعض دفعہ جو ہے نا وہ روزوں کے معاملے میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہمارے جو بوڑھے جو عزیز و اقارب ہوتے ہیں، منع کرنے کے باوجود بھی کیا روزہ رکھ لیتے ہیں، حالانکہ شریعت نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ اب 2 3 4 5 6 8 10 روزے رکھتے ہیں، اس کے بعد کیا ہو جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں۔ اب شریعت نے جب آپ کو گنجائش دی، اجازت دی ہے، تو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اصل چیز یہ ہے کہ شریعت کی منشا کو پہچاننا، کہ اس وقت شریعت کی جو ہے نا منشا کیا ہے، شریعت اس وقت چاہتی کیا ہے۔ لیکن ہم نے بس سمجھا کہ روزے فرض ہے، رکھنے ہیں تو بس رکھنے ہیں، ہر صورت میں چاہے مر ہی کیوں نہ جائیں۔ حالانکہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا یہ سراسر نادانی ہے، بیوقوفی ہے۔ بیوقوفی جہالت سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ یہ آپ سفر کر رہے ہیں، 78 کلومیٹر سے زیادہ کا آپ کا سفر بن رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ نکل گئے ہیں، رمضان درمیان میں رمضان کا روزہ آ گیا ہے، تو اللہ نے جب آپ کو اختیار دیا ہوا ہے، آپ کو سہولت ہے، تو خواہ مخواہ اپنے آپ کو اذیت میں ڈالنا، مصیبت میں ڈالنا، خواہ مخواہ پریشان ہونا، اور پھر باقی گھر والوں کو تکلیف میں ڈالنا کہ روزہ رکھا ہوا ہے، ظاہری بات ہے لمبا سفر ہے، سفر کر کے واپس گھر آنا، نڈال ہو جانا، اور باقی جو ہے نا وہ جو نمازیں ان سے بھی رہ جانا، تو میرے خیال میں یہ بیوقوفی اور جہالت سے بڑھ کے کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اچھا، چوتھا جو شرعی عذر ہے، وہ عورت اگر حاملہ ہو تو اس کی وجہ سے جو اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو اگر نقصان ہو رہا ہو، خطرہ ہے، نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو، تو وہ روزے نہ رکھے۔ اسی طرح اگر عورت ہے جو اس کا بچہ ہے، اس بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو ظاہری بات ہے جب عورت ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے، تو روزہ رکھنے کی وجہ سے جو ہے نا وہ دودھ نہیں پلا سکتی، تو بچے کو جو ہے نا وہ تنگی ہوتی ہے، تو اس کے لیے کیا ہے، شریعت نے اجازت دی ہوئی ہے، یہ شرعی عذر ہے، شریعت نے عورت کو اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ کیا کرے، بچے کو دودھ پلائے اور روزہ نہ رکھے۔ حاملہ ہے تو وہ کیا کرے، وہ روزہ نہ رکھے، یہ شریعت نے شرعی عذر ہے۔ کیونکہ اگر وہ جو عورت جو ہے وہ دودھ پلا رہی ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اب وہ روزہ رکھے گی تو اب اسے یا بچے کو نقصان پہنچنے کا کیا کیا ہوگا، خدشہ ہوگا۔ تو لہذا شریعت نے جب گنجائش دے دی ہے تو ابھی روزے نہ رکھے، جب دوبارہ بچے کو دودھ چھڑا دیں گے تو اس کے بعد کیا کر لے، دوبارہ اس کی قضا کر دیں۔ جب ایک چیز کی گنجائش وہ اسلام نے دی ہوئی ہے، تو میرے خیال میں ایک شرعی عذر مانا گیا ہے، تو ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اسی طرح پانچواں جو ہے وہ شرعی عذر جو ہے وہ جہاد میں شرکت ہے، کہ ظاہری بات ہے جہاد میں جو شرکت ہے تو وہ اس کے لیے بندے کو طاقت چاہیے، قوت چاہیے، دشمن کے مقابلے میں جب لڑنا پڑ جائے، تو لڑائی میں حالت روزہ کمزوری کا سبب یا کسی رکاوٹ کا سبب بن رہا ہے، تو ایسے مجاہد کے لیے بھی رخصت ہے وہ کیا کہ روزہ نہ رکھے۔ اب جہاد کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو جہاد کر رہا ہے تو ظاہری بات ہے جب روزہ رکھے گا تو اس طرح کا
جو ہے نا وہ قوت سے اور طاقت سے وہ لڑ نہیں پائے گا، تو لہٰذا اس کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دیا ہے تو وہ کیا کرے، روزے کو چھوڑ دے، بعد میں رکھ لے۔ تو ان تمام صورتوں میں جو ہے نا یہ جو پانچ جو صورتیں ذکر کی ہیں، تو معذور مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کو چاہیے کیا، یعنی اگر شرعی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو وہ اسے یہ چاہیے کہ وہ روزہ جو نا نہ رکھنے کی وجہ سے سر عام کھانے پینے سے کیا پرہیز کرے، کیونکہ اگر سر عام کھانا پینا شروع کر دے گا وہ، تو اس سے رمضان المبارک کا تقدس کیا ہوگا، پامال ہوگا۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ دوسرے لوگ کیا ہوں گے، بدزن ہوں گے، ان کو تو نہیں پتہ، مثلا ایک ہٹا کٹا آدمی ہے، ٹھیک ہے، نوجوان ہے، اب وہ سفر ہے، سفر میں اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، تو اب سر عام جب کھائے گا تو لوگ کیا سمجھیں گے، کہ اس کو بیوقوف سمجھیں گے کہ یہ دیکھو جی یہ ہٹا کٹا ہو کے بھی روزہ اس نے نہیں رکھا ہوا، لیکن انہیں نہیں پتا کہ اس کا پاس شرعی عذر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے، شریعت نے اختیار دیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے کہ روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کا تقدس پامال ہوگا سر عام کھانے پینے سے، دوسرا خواہ مخواہ کی کیا ہوگی، بدگمانی ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا وہ روزے کے ارکان ہیں۔ تو روزے کی شریعت جو تعریف تھی، اصلاحی تعریف، یعنی صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور جماع سے روکے رکھنا۔ تو اس کے ارکان، ایک تو روزے کی نیت ہے، ایک ہے روزے کی نیت، دوسرا ہے امساک یعنی کھانے پینے سے پرہیز کرنا اور مباشرت سے جماع سے رکے رہنا، تیسرا رکن ہے سحری سے غروب آفتاب تک کے معین وقت کی پابندی۔ یہ ضروری ہے کہ سحری سے لے کے غروب آفتاب تک، اگر درمیان میں یا سحری کے بعد کھا پی لیتے ہیں تو روزہ وہ پھر نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا وہ سب سے پہلی جو چیز ہے روزے کی نیت ہے، تو اس کے کچھ کیا ہیں، روزے کی نیت کے کچھ احکامات ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ نیت کسے کہتے ہیں، یہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو روزے کی صحت کے لیے نیت سب سے اولین درجہ رکھتی ہے، ورنہ صرف کھانے پینے سے یا جماع سے محض اپنے آپ کو روکنا یہ روزہ شمار نہیں ہوگا۔ اگر ایک آدمی اس نے نیت ہی نہیں ہے، دن کو وہ سارا دن کچھ نہیں کھاتا، تو کیا اس کا روزہ ہوگا؟ نہیں، اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو جو فقہ کی کتابیں ہیں ان میں جو ہے نا روزوں کی جو اقسام بیان ہوئی ہیں، تو اس میں تین جو ہیں وہ، ایک ہے رمضان کا روزہ، نظر معین کا روزہ، نفلی روزہ۔ رمضان کا روزہ معروف ہے، نظر معین کا جو روزہ ہے اس میں کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، نظر معین کا روزہ، کہ کسی آدمی نے نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا، میرے پیپر آن لائن اگر ہوئے تو میں 10 دن کے روزے رکھوں گا، یعنی فلاں دن کا 10 دن معین کر کے، یعنی میں، یا پھر مثلا میں پیر کے دن کا روزہ رکھوں گا، یہ معین نظر مانی، پیر کے دن کا روزہ رکھوں گا، یا پھر جو فروری کی 1 تاریخ ہے، میں 1 تاریخ کو روزہ رکھوں گا، یا فروری کی 5 10 کو، یہ معین کر رہا ہے، 5 یا 10 تاریخ کو میں کیا کروں گا، روزہ رکھوں گا، تو یہ نظر معین کا روزہ ہے۔ پھر نفلی روزہ، تو یہ معروف ہے یہ بھی، کہ ویسے ہی بندے نے کیا روزہ رکھ لیا اللہ کے رضا کے لیے۔ تو یہ تین اقسام ہو گئی، رمضان کا روزہ ہو گیا، نظر معین کا روزہ ہو گیا، نفلی روزہ۔ نظر معین سے مراد کیا ہے، کہ وہ دن متعین کر دے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا فلاں کام اگر کر دیا ہے تو میں پیر کے دن کا روزہ رکھوں گا، جمعرات کے دن کا روزہ رکھوں گا، یا پھر یہ کہہ دے کہ میں 2 فروری یا 10 فروری کو میں روزہ رکھوں گا، ایک معین کر رہا ہے۔ اب اگر معین ہے نا تو اس نے پہلے سے معین کر لیا، رمضان کا روزہ بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ متعین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کی نیت کا جو ہے نا وہ اعتبار یہ ہے کہ اگر رات سے کر لیں تو افضل ہے، لیکن اگر رات کو نہیں کر سکا، نہیں کی ہے، تو نصف النہار، آدھا دن سے ہونے سے پہلے پہلے نیت کر لینا بھی کیا ہوگا، جائز ہوگا، درست ہوگا۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آدھا دن سے، نصف النہار سے پہلے نیت کر لینا درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس نے سحری کے بعد کوئی چیز کھائی پی نہ ہو، کوئی ایسا عمل نہ کیا ہو کہ جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہو، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے علاوہ جو اقسام ہیں ان کی جو نیت ہے وہ صبح صادق سے پہلے کرنا کیا ہے، ضروری ہے،
جس طرح کے کفارے کے روزے ہیں، کفارے کے روزے ہیں، قضاء کے روزے ہیں، نظر غیر معین کے روزے ہیں۔ نظر غیر معین کیا آ جائے گا کہ ایک آدمی نے نظر مانی کہ میں بس 5 روزے رکھوں گا، یہ نہیں کہا کہ کون سے رکھنے ہیں، کب رکھنے ہیں، بس 5 روزے میں رکھوں گا۔ تو یہ جو 3 اقسام ہے، رمضان کا روزہ ہے، نظر معین کا روزہ ہے، نفری روزہ ہے، تو ان کی نیت رات کو بھی کر سکتے ہیں، سحری کے وقت بھی کر سکتے ہیں، نصف النہار سے پہلے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو بھی روزے ہیں، کفارے کا ہے، قضاء کے ہیں، نظر معین کے روزے ہیں، تو ان کی نیت جو ہے صبح صادق سے پہلے پہلے کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ روزے نہیں ہوں گے۔ اچھا، نیت کے جو مسنون الفاظ ہیں وہ اگر دہرا لیے جائیں تو ٹھیک ہے، افضل ہے، ورنہ ایک آدمی صبح سحری کے وقت اٹھا، روزہ رکھنے کے لیے اٹھا، اس نے کچھ کھا لیا پی لیا، روزہ رکھے تو یہی مراد کیا ہے، اس سے مطلب کیا ہے، اس نے روزہ ہی رکھنا ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، جمہور ائمہ کے نزدیک تو نا ہر روزے کی الگ نیت کرنا ضروری ہے۔ رمضان کے جو روزے آگے ہیں، مثلا پہلے کے الگ، دوسرے کے الگ، تیسرے کے الگ، چوتھے کے الگ، پانچویں کے الگ، چھٹے کے الگ، ساتویں کے الگ، اسی طرح ہر ایک روزے کی نیت الگ کرنا یہ کیا ہے، ضروری ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک پورے رمضان اور مبارک میں پہلے روزے کی اگر نیت کر لے تو کافی ہے، ہاں، بشرطے کہ پورے ماہ میں روزوں کا تسلسل قائم رہے۔ تسلسل قائم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے روزے رکھنا شروع کیے تو سارے روزے رکھے، یہ نہیں ہے کہ پہلے 10 رکھے پھر چھوڑ دیے، پھر 15 سے پھر رکھنا شروع کر دیے۔ تو نیت کرنا یہ ضروری ہے، اور نیت نام کس کا ہے، دل کے ارادے کا۔ ایک آدمی نے وضو کیا، وضو کر کے مسجد کی طرف چل پڑا، تو مطلب کیا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، تو گویا کہ دل کے ارادے کا نام کیا ہے، نیت ہی ہے۔ اچھا، روزے کی حالت میں محض جو ہے نا وہ روزہ توڑنے کی نیت سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ ایک آدمی بس نیت کر لیا، اب مجھے تو بہت زیادہ بھوک لگی ہے، یا میں بہت اب بھی مجھے بہت زیادہ وہ پیاس لگ رہی ہے، تو میں نے اب روزہ توڑنا ہے، تو جب تک کچھ کھائے گا پیے گا نہیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص رات کو روزے کی نیت کر کے بعد میں اس نیت سے رجوع کر لے، کیا کر لے، رجوع کر لے، وہ کر لے، پہلے نیت کی پھر نہیں چھوڑ میں نہیں رکھتا، اور اگلے دن صبح سے شام تک کھائے پیے رہا، کھائے پیے بغیر رہا، کچھ کھایا پیا نہیں ہے، پہلے نیت کی کہ میں روزہ رکھوں گا، پھر کہتا نہیں میں نہیں رکھوں گا، پھر اگلے دن اس نے کوئی کھائے پیے بغیر جو ہے نا وہ گزار دیا، تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اچھا، جو باقی جو ہے نا وہ روزے کی نیت کے جو مسنون جو الفاظ وہ کیا ہیں، نویت بصوم غدن من شہر رمضان، یا نویت بصوم غدن للہ تعالی من شہر رمضان، کہ میں ماہ رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اگر رات کو نیت نہ کر سکے تو دن کو اگر نیت کرنی ہے تو کیا کہ نویت ان اصوم هذا اليوم للہ تعالی من شہر رمضان، یا پھر نویت ان اصوم هذا اليوم من شہر رمضان، کہ میں ماہ رمضان کے اس دن کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اچھا، اگر دن کو نیت کرنی پڑے تو ضروری ہے کہ اپنے آپ کو صبح صادق سے ہی روزہ دار صبر کرے۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ سحری کرنا، یعنی صبح صادق سے پہلے کچھ کھا پی لینا کیا ہے، وہ سنت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سحری کا جو وقت ہے وہ آدھی رات کے بعد کیا ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے، لیکن افضل ترین وقت یہی ہے کہ آپ جو سحری کریں وہ صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے، یعنی رات کا آخری حصہ۔ اسی طرح سحری میں تاخیر کرنا افضل ہے، اور افطاری میں جلدی کرنا کیا ہے، سنت ہے۔ لیکن سحری میں تاخیر کرنا افضل سے مراد یہ ہے کہ صبح صادق داخل ہونے سے پہلے پہلے، نماز صبح کی نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے آپ کیا کریں، سحری کر لیں۔ اتنی بھی تاخیر نہ کریں کہ صبح کی اذان ہو جائے اور آپ کھا رہے ہوں، پی رہے ہوں، سگریٹ پی رہے ہوں، چائے پی رہے ہوں، اتنی تاخیر بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ روزہ نام ہی اس چیز کا ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے جماعت سے رکنے کا نام ہے۔ اگر صبح کی اذان ہو گئی ہے، آپ کھا پی رہے ہیں، تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح افطاری میں جلدی کرنا سنت ہے، افطاری میں جلدی کرنا سنت ہے، تو اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے
کہ 5:10 پہ اگر روزہ کھل رہا ہے تو آپ 5:05 پہ کھول رہے ہیں، 5:08 پہ کھول رہے ہیں. غروب آفتاب سے پہلے اگر آپ روزہ کھولیں گے، آپ افطار کریں گے، تو تب بھی روزہ آپ کا نہیں ہوگا. جلدی کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس میں بہت زیادہ تاخیر نہ کریں. 5:10 پہ روزہ کھل رہا تھا، آپ 6 بجے جا کے کھول رہے ہیں. افطاری میں بلا وجہ اگر تاخیر کر رہے ہیں، کوئی عذر نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. اور اگر آپ جو ہے نا وقت سے پہلے افطار کر لیں گے تو روزہ آپ کا نہیں ہوگا. اچھا، روزہ جو ہے نا کھجور، چھوارے یا پانی وغیرہ سے افطار کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. مستحب یہ ہے کہ 3، 5 یا 9 دانے انسان کھائے. اور سحری میں جو ہے نا وہ کچھ بھی کھا لے، لیکن خصوصاً جو ہے نا ایسی غذائیں کھائیں کہ جن کی وجہ سے دن میں انسان کو پیاس نہ لگے. اور یہ نہیں ہے کہ اب سارا دن روزہ رکھنا ہے تو صبح آپ جو ہے نا وہ 2 2 3 3 جگ پانی پینا شروع کر دیں. آپ جتنا زیادہ پانی پیئیں گے اتنا زیادہ آپ کو دن کو پیاس لگے گی. پھر اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ کا ٹوٹ جاتا ہے. جان بوجھ کر کھانے پینے یا جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر بھول کر ایک آدمی کھا پی لیا، اس نے جمع کر لی، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح انسان جو ہے نا وہ ہر قسم کی جو تمباکو نوشی اگر کرے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. پھر اسی طرح دانتوں میں کوئی چیز پھنسی ہوئی تھی چنے کے برابر یا اس سے کم، اس نے نکال کر وہ نگل لی تو تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اب ناک میں کوئی دوا ڈالی، یا کان میں تیل ڈالا یا دوائی ڈالی، یا یا پھر اسی طرح تیل وغیرہ وہ حلق میں چلا گیا. ناک میں دوائی ڈالی، حلق میں چلا گیا. کان میں دوائی ڈالی یا تیل ڈالا، حلق میں چلا گیا. یا کسی بھی طرح کوئی چیز، کوئی دوائی، کوئی تیل وغیرہ حلق میں چلا گیا تو روزہ اس سے ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر سادہ پانی کان میں چلا گیا تو جب تک یہ حلق میں نہیں جائے گا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح جو ہے نا وہ انسان کلی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو جتنی مرضی کلی کر لے، جب تک حلق میں پانی نہیں جائے گا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر بلا قصد بھی کلی کرتے ہوئے پانی حلق سے نیچے چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. کوئی ارادہ نہیں تھا، کلی کرا تو بغیر کسی ارادے کے کلی کرتے ہوئے پانی حلق سے چلا گیا تو روزہ یہ کیا رہے گا؟ نہیں رہے گا، ٹوٹ جائے گا. یہ بغیر ارادے کے، کوئی ارادہ نہیں تھا، کلی کی، پانی حلق سے نیچے چلا گیا، روزہ ٹوٹ گیا. اچھا، پھر اس کے بعد جان بوجھ کر منہ بھر کر اگر کیا کی ہے تو روزہ ٹوٹ گیا. لیکن اگر بغیر کسی اختیار کے، بغیر کسی ارادے کے کیا ہو گئی تو پھر 2 صورتیں ہیں. اگر منہ بھر کے کیا ہوئی اور کوئی قطرہ جو ہے نا وہ واپس حلق میں چلا گیا، جان بوجھ کے منہ بھر کے ہوئی، تو اگر کوئی قطرہ وغیرہ واپس حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر منہ بھر کے کیا نہیں ہوئی، منہ بھر کے کیا نہیں ہوئی ہے، بغیر اختیار کے، بغیر کسی قصد کے، تو چند قطرے یا کچھ ایک قطرہ واپس چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا، اسی طرح صرف تھوک نگل لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن تھوک میں اگر ساتھ خون کی بھی آمیزش ہے اور خون تھوک پر غالب ہے جس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو رہا ہے تو تب بھی روزہ ٹوٹ گیا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح کوئی کنکری وغیرہ ہے، کوئی لوہے کا ٹکڑا ہے، یا کسی ایسی چیز کو کھا لیا جس کو عام طور پر کھایا نہیں جاتا، تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. پھر منہ میں کوئی ایسی رنگین چیز رکھی، آج کل کے زمانے میں لالی پمپ رکھ لیا، ٹھیک ہے، تو اس چیز، اب یہ لالی پمپ کا اس کا اگر رنگ جو ہے نا وہ غالب آ گیا تو وہ تھوک اس نے اب نگل لی تو تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا، روزہ ٹوٹنے کی جتنی بھی صورتیں ہیں، اگر رمضان المبارک میں کسی بھی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا ہے تو روزہ ٹوٹنے کے بعد کچھ کھائے پیے نہ، بلکہ کیا کہ سارا دن روزہ داروں کے ساتھ اس کا بھوکا پیاسا رہنا یہ کیا ہے؟ ضروری ہے. پھر اس کے بعد روزے کے کچھ مکروہات ہیں. ایک تو جھوٹ بولنا، غیبت، چغلی، گالی گلوچ یا کسی کو تکلیف دینا، یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ میں سے ہے.
یا پھر روزہ دار کا کوئی چیز بلا وجہ زبان پر رکھ کر چبانا یا چبا کر اگل دینا وغیرہ، اس سے بھی روزہ کیا ہو جاتا ہے؟ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی روزے کی حالت میں وضو کرتے ہوئے نا ناک میں پانی ڈالنا یا کلی کرنے میں کیا کرنا؟ مبالغہ کرنا، خام خام مبالغہ کر رہا ہے، کلی کرتے یعنی ناک میں پانی ڈال رہا ہے تو وہ اوپر تک یعنی جو نرم ہڈی تک پانی پہنچا رہا ہے، اگر مبالغہ کرے گا تو تب بھی یہ کیا مکروہ ہے۔ ہاں اگر کلی کر رہا ہے، حلق میں پانی چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر ایسے ہی پیاس کی شدت کی وجہ سے نا پانی کے غرارے کرنا، ایک چیز یہ ہے کہ پیاس کی شدت میں اب وہ ٹھنڈے پانی کی کلیاں کر رہے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن غرارے کرے گا تو ظاہری بات ہے غرارے سے کیا ہوگا؟ روزہ ٹوٹ جانے کا قوی امکان ہے۔ اگر تو پانی حلق میں چلا گیا غرارے کرتے ہوئے تو روزہ تو گیا، لیکن ویسے غرارے کر رہا پانی حلق پہ نہیں گیا تو تب بھی جو کیا ہوگا؟ وہ یہ مکروہ ہے۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ گرمی ہے تو اس کی وجہ سے غسل کر رہا ہے، ٹھنڈا پانی سر پر ڈال رہا ہے، کلی کر رہا ہے، پھر سادہ مسواک کر رہا ہے، سرما لگا رہا ہے، بدن پہ تیل لگا رہا ہے، خوشبو لگا رہا ہے یا سونگ رہا ہے، تو ان سے روزہ مکروہ نہیں ہوگا، نہ ہی ٹوٹے گا۔ اچھا، کسی وجہ سے جو ہے نا وہ روزہ اگر ٹوٹ گیا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ تو کسی شرعی عذر کی وجہ سے رمضان کا روزہ یا کوئی دوسرا نفلی روزہ ٹوٹ گیا ہے تو صرف اس کی قضا ہے۔ کیا ہے قضا؟ مطلب یہ ہے کہ رمضان کے بعد وہ ایک روزہ جو روزہ اس نے توڑ ڈالا تھا اس کی قضا رکھ لے گا، لیکن عذر کیا ہونا چاہیے؟ شرعی ہونا چاہیے۔ لیکن اگر بغیر کسی عذر شرعی کے رمضان المبارک کا روزہ توڑ دیا تو قضا تو ہے ہی ہے، ساتھ کفارہ بھی ہے۔ ساتھ کیا ہے؟ کفارہ ہے۔ رمضان المبارک کے ایک روزے کا بدل سال بھر اگر انسان روزے رکھتا ہے تب بھی نہیں بن سکتا، لیکن شریعت نے کیا اس کی کم از کم مقدار کی یہ مقرر کی ہے، کیا کی ہے کہ ایک شخص لگاتار 2 ماہ یعنی 60 دن کے روزے رکھے، تب جا کے اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ اگر بغیر کسی عذر شرعی کے رمضان المبارک کا روزہ توڑتا ہے تو 2 ماہ لگاتار یعنی 60 دن لگاتار روزے رکھے گا۔ اس میں تسلسل شرط ہے، 59 روزے رکھ لیے، 60واں رکھنا تھا نہیں رکھ سکا کسی وجہ سے تو یہ پھر دوبارہ رکھنے پڑیں گے اس کو۔ لیکن اگر وہ 60 روزے نہیں رکھ سکتا کسی وجہ سے، طاقت نہیں ہے، تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کیا کرے گا؟ وہ کھلائے گا۔ یہ ایک روزہ توڑنے کا کیا ہے؟ کفارہ ہے۔